اس اگست فورم میں جو ریزولوشن موو ہوا ہے یاسین ملک صاحب کے لیے، جو حریت کانفرنس کے بہت بڑے لیڈر تھے، اور ہم نے 2 دن قبل ہم نے ریزولوشن سینٹ میں یونینیمسلی ہم نے وہ پاس کیا تھا. تو میں سمجھتا تھا جو کل کا دن تھا وہ بہت اہم تھا، اور اس دن کے لیے ان کی اہلیہ یاسین ملک صاحب کی اور 10 سالہ بچی وہ چیخ چیخ کر پکار رہے تھے پاکستانیوں کو کہ آپ مدد کریں اور آواز بلند کریں، مگر ہم اپنی سیاست میں تھے اور ہم بھول گئے کہ یاسین ملک صاحب کو جو سزا دی گئی اور یہاں کی سیاسی گہما گہمی میں وہ آواز دب گئی. تو اچھا ہوا کہ آج اس اگست فورم میں جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ میں آج پھر قرارداد پیش ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی اور کشمیر لازم الملزوم ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد جو ہے وہ مسئلہ کشمیر پر رکھی گئی تھی. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے کشمیر کے مسئلہ کشمیر کے لیے انہوں نے بے تحاشا قربانیاں بھی دیں، اور انہوں نے آواز ہر فورم پہ بلند کی. اور آپ کو یاد ہوگا OIC میں جو فرسٹ OIC تھی ذوالفقار علی بھٹو نے، انہوں نے پاکستان میں مسئلہ کشمیر اور فلسطین پر انہوں نے بات کی تھی. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے انہوں نے بھی اس کے لیے بہت کام کیا، اور حریت لیڈرز کو وہ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی تھی. اور میں سمجھتا ہوں حریت کے جو لیڈر تھے، جو اکابرین تھے، انہوں نے آزادی کشمیر کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی، بہت کام کیا. اور اس موقع پہ جو کل جو ناانصافی ہوئی ہے، عدالتی جو فیصلہ آیا ہے ہندوستان کا، وہ بہت بھیانک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کے لوگ جو ہمیشہ یہاں حق کی بات کرتے تھے، وہ جو انسانی حقوق کی بات کرتے تھے، اور جو میڈیا کے لوگ، انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ تھے، انہوں نے ان مظالم کی طرف ان کی توجہ کیوں نہیں گئی؟ ان کو چاہیے تھا کہ جو کل ہوا اس کے لیے انسانی حقوق کے جو لمبردار ہیں ان کو آواز بلند کرنی چاہیے تھی، مگر وہ آواز بلند نہیں کر سکے. مگر آج آپ نے اس مسئلے کو آج اٹھایا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے ایک بہت بڑی مورل سپورٹ ہوگی. مگر ہم نے صرف مورل سپورٹ نہیں کرنی، پولیٹیکل سپورٹ نہیں کرنی، ڈپلومیٹک سپورٹ نہیں کرنی، ہمیں ہر طریقے کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ ہمیں اظہار یکجہتی کرنی چاہیے. اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں، یا فلسطین ہو یا کشمیر، وہاں جو حالات ہو رہے ہیں وہ بہت گھمبھیر ہیں، اور وہاں جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، جو ناانصافی ہو رہی ہے، وہ انٹرنیشنل فورمز جو ہیں ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. اور آج آپ نے بات کی کشمیر کے اوپر، میں اس کے لیے میں کسی اور اکانومی کے اوپر میں بات نہیں کروں گا. میں اس سبجیکٹ کو ڈیلیوٹ نہیں کرنا چاہتا، میں صرف اسی پر ہی میں رہوں گا، اور جو اکانومی کی بات ہوگی وہ ہم جب اس کا ٹاپک آئے گا اس وقت ہم بات کریں گے. مگر جو آج کے فورم سے یہ آواز اٹھائی جائے گی، اس کا اثر جو ہوگا پوری دنیا میں ہوگا، کشمیر میں ہوگا. کشمیر کے جو نہتے ہمارے بھائی بہنیں بچے ہیں وہ اس وقت صرف پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ مؤثر آواز جو ہے پاکستان کی اس ایوان سے جانی چاہیے. اور اس ایوان کے وجہ سے جو اس وقت تک آپ نے دیکھا، اس وقت لوگوں میں کچھ نا امیدیاں ہیں، مگر میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جب آپ اس ایوان نے 73 کا آئین جو ملک کو دیا، متفقہ آئین دیا، اور
بھٹو صاحب نے اٹامک پاور بنایا تو یہ دو چیزیں جو ہیں 73 کا آئین اور اٹامک پاور دیز آر سفیشینٹ کہ ملک کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے انشاءاللہ مؤثر ثابت ہوں گی اور کوئی ہماری طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے میں صرف آج کے نشست میں صرف یہی کہوں گا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لیڈز ٹو اکنامک سٹیبلٹی۔ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی، مگر ہم میں صرف وہ کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو ملک میں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئے لوگ آئے ہیں ان کا کوئی رول نہیں ہے پاکستان بنانے میں۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے فور فادرز نے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دیں، آئین پاکستان کے لیے قربانیاں دیں۔ اسی ہاؤس نے، آپ کو یاد ہوگا، یو آر دا آنریبل ممبر، اس وقت ہم نے جو 73 کا آئین جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا، مگر کئی ڈکٹیٹوریل گورنمنٹس کے بعد وہ آئین جو تھا، جو ویسٹ منسٹر سسٹم سے ہم نے لیا تھا parliamentary form of government, it was neither a parliamentary form of government nor a presidential form of government. It became a hodgepodge. مگر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تمام پولیٹیکل فورسز کو کہ انہوں نے مل کر بیٹھ کے جو 73 کا آئین تھا اس کو اصل صورت میں بحال کیا، اور میں I pay tributes to the former President آصف علی زرداری صاحب کہ کوئی پی این بی اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیتا، انہوں نے اپنے تمام اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے، اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے، پارلیمنٹ کی سوورینٹی کے لیے اور کانسٹیٹیوشن کے لیے، رول آف لا کے لیے یہ اسٹرنگتھن ہوا۔ اور آپ کو انفارمیشن میں دینا چاہ رہا ہوں کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، جب 73 کا آئین بنا تھا اس وقت صرف 128 ووٹ تھے، اور باقی ووٹ جو تھے وہ ایسٹ پاکستان میں تھے، اور یہ یونی کیمرل سسٹم تھا، صرف ایک ایوان تھا۔ مگر جب 73 کا آئین اصل صورت میں بحال ہوا تو اس وقت 2 ایوان تھے، سینٹ بھی تھا اور نیشنل اسمبلی بھی تھی، اور 446 ممبرز تھے، اور 446 ممبرز میں سے فار دی انفارمیشن آف دا ہاؤس نن اپوزڈ، اور یونینیمسلی وہ 104 امینڈمنٹس پاس ہوئے، اصل صورت میں کانسٹیٹیوشن بحال ہوا۔ اور میں اس وقت کی پارلیمنٹ کو I pay tributes کہ ان کی لیڈرشپ کو، کہ انہوں نے اس وقت جو لیجسلیشن کی وہ کبھی ہوئی نہیں تھی، اور لیجسلیشن ایسی کی گئی تھی کہ جو بھی لیجسلیشن ہوتی تھی یونینیمسلی ہوتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ یہاں کوئی اپوز کرتا، کوئی اپوز نہیں کرتا تھا، ہم سب کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ میں صرف آپ کو آخر میں ایک الفاظ بتانا چاہ رہا ہوں۔ جب میں پرائم منسٹر بنا I got 264 votes. I didn't need the support of any opposition. مگر میرے جو اپوزیشن تھی وہ اس وقت جو تھے پرویز الہی صاحب، ان کو 42 ووٹس ملے تھے۔ میں نے ریکویسٹ کی، پہلی سپیچ میں اس وقت ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہوتا تھا، میں نے کہا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن آئی نیڈ یور سپورٹ، کیونکہ آپ کی سپورٹ کے بغیر پاکستان ہم نہیں چلا سکتے، ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہی سپورٹڈ، اور اس کی وجہ سے بھی کریٹڈ اے ہسٹری۔ آئی بیکیم دا یونینیمسلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ان دا ہسٹری آف پاکستان۔ تو وہ پورا ایوان نے ووٹ ہمیں کیا۔ تو دوسرا الفاظ میرے تھے کہ جو سپیریئر جوڈیشری ہے، جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں، جو نظر بند ہیں، میرا پہلا آرڈر ہے ان کو رہا کیا جائے۔ تو یہ 2 آرڈرز میں نے کیے۔ جب اب عمران خان صاحب بنے پرائم منسٹر، ہی ون بائی اونلی 4 ووٹس، تو ان کے الفاظ پہلے جو تھے، اسپیکر صاحب میں ڈر رہا تھا کوئی بہت اچھی بات نہ کر جائے جو میں نہ کر سکا۔ تو انہوں نے کہا پہلے الفاظ، میں آپ کو کنٹینر دیتا ہوں، میں آپ کو کھانا دیتا ہوں،
آپ دھرنا کر کے دکھائیں. ان کا کرائٹیریا از دھرنا. میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھٹو سے زیادہ لیڈر کوئی نہیں تھا, قائد اعظم سے بڑے لیڈر کوئی نہیں تھے, بہت بڑے بڑے لیڈر یہاں پیدا ہوئے. نواز شریف صاحب بھی 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہر بڑے جلسہ عام میں وہ ووٹوں میں منتقل نہیں ہوتے. میں آج آپ کو پریڈکٹ کرنا چاہتا ہوں الیکشن ہوگا اور یہ ہار جائیں گے, مگر پھر دھرنا ہوگا کہ میں رزلٹ نہیں مانتا. تو پھر ابھی تو انہوں نے یہاں بھی کہا ہے, وہ ڈونلڈ لو جو ہیں کہ جنہوں نے وہ ایمبیسڈر سے بات کی تھی, انہوں نے مطالبہ کیا ہے اس کو ریزائن کرنا چاہیے. اور یہ نہ ہو کہ کل جو بائیڈن کے لیے بھی کہیں کہ یہ بھی ریزائن کرے اور وائٹ ہاؤس کے باہر دھرنا کر دیں, تو مجھے ان کا بھی خطرہ ہے. تو بس اب ان الفاظ کے ساتھ اونلی اسٹریٹ ٹو کشمیر کہ ہم ہر طریقے سے پولیٹیکلی, ڈپلومیٹیکلی, morally we are with Kashmiris, with brothers and sisters. Thank you very much, Mr. Speaker.